وہ کم اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی من القرونی امتیں. قرون کہتے ہیں 100 سال، جیسے ہوتا ہے نا ایک 100 سال کا عرصہ، اس کو کہتے ہیں. من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا بربک اور کافی ہے رب تیرا بذنوبی عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خبیرن خبر رکھنے والا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد بھی کرایا کہ میں ایسے نہ سمجھنا کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو جس بستی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے نافرمان لوگ ہو جاتے ہیں، پورا فتنہ کریٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اس بستی پہ آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا ہے یہ سارا کچھ. قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، اس کے سارے قصے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں سمجھائے ہیں کہ ان قوموں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے تو توحید پہ تھے سارے نا. پھر نوح علیہ السلام نے کے بعد جو تھے، آپ دیکھیں نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ سارے نیک لوگ تھے. دوسرے لوگ تو وہ سارے غرق ہو گئے تھے، اور جو اس کے بعد کے لوگ تھے وہ نیک لوگوں کی ہی اولاد تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ غلط لوگوں کی اولاد تھے. تو اس کے باوجود جب انہوں نے شرک کیا، اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آیا. آج میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آنیسٹلی، کتنا فتنہ ارد گرد ہے، آپ کو خود بھی پتا ہے سارا کچھ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے ارد گرد کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس وقت میں اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے نا، تو آپ سوچیں کہ پھر وہ مقام کیا ہوگا. عام دیکھیں ٹھیک حالات ہیں، گھر کے بھی ایسے حالات ہیں، ماحول بھی اسلامی ہے، سارا کچھ الحمدللہ. تو پھر اگر اچھا ہے تو پھر تو اچھا ہو ہی جاتا ہے بندہ. لیکن جب آپ فتنہ کریٹ ارد گرد ہو رہا ہے، ماحول ایسا ہے، اس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کا لیول آف تقوی کیا ہوگا اور اللہ کی محبت کا لیول آپ کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور اتنا آسان ہے آنیسٹلی. میں جیسے بار بار یہ بات کہتی ہوں نا کہ کیونکہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا نا، ہمیں پھر مشکل لگتا ہے کہ ہم اگر فالو کرتے ہیں، ہائے یہ 2 گز کا کپڑا لینا ہی لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میں نہیں لے سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی. میں اپنی اگزامپل اس لیے بار بار آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب کرنا شروع کیا تو جو سکون، جو خوشی. اور آج بھی اگر کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف لیڈیز کا فنکشن ہوتا ہے جہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ حجاب وہاں پہ تو لے کے نہیں جا سکتے. مطلب میرا یہ ہے کہ آپ اپنا حجاب اتار سکتے ہیں، کیونکہ اونلی لیڈیز کا فرینڈز اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، وہاں پہ بھی لگتا ہے کہ نہیں آئی ایم ویری کمفرٹیبل. تو کئی دفعہ حال ایسا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والے، میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ ایک دفعہ چل کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. آپ کے ارد گرد کتنی پرابلمس ہو جائیں گی، ادھر اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نا پیار سے سلا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے تو بہت شاباش شاباش شاباش، ایسے والا حال ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کو توفیق عطا کرے کہ ہم یہ ٹیسٹ کر سکیں. آمین ثم آمین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں، من کانا یرید العاجلہ، کہ جو کوئی چاہتا ہے جلد ملنے والی چیز، عاجلہ کہ تو دنیا کو چاہتا ہے، اجلنا لہو فیہا، تو جلد دیتے ہیں ہم اسے اس میں سے. کہ جو دنیا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں. اور ما نشاء، جو اچھا اب 2 چیزیں کہ دنیا چاہتا ہے ہم عطا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. یہاں پہ آ جاتا ہے تقدیر کا معاملہ. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے نا کہ اس کا رزق کیا ہوگا، اس نے کس دن دنیا میں آنا ہے، کس دن اس کا آخری دن ہے، قبر میں کون سا دن ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو سارا کچھ لکھا، تقدیر کا معاملہ ہے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کافر ہے اس کو بھی اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، جو مومن ہے اس کو بھی عطا کیا ہوا ہے.
لیکن جو عطا ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوتی ہے کہ اس کو کتنا عطا کرنا ہے. ثم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جعلنا بنا دیتے ہیں ہم لہو اس کے لیے جہنم کو یصلاھا وہ جلے گا اس میں مذمومن مذمت کیا ہوا مدحورا اور رحمت سے دور. کہ وہ لوگ جو صرف یہاں پہ آپ تھوڑا سا رک کے نا سوچیں کہ ہماری اپنی دعا کو ذرا رپیٹ کریں. آج کل آپ نمازوں میں کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ زیادہ تر ہم دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا سارے کام لگا کے تو خود بار آ کے تو چلو جی اب ہم اپنی دنیا کے کام کریں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا مانگتا ہے نا اللہ عطا کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر دنیا عطا نہیں کرتے تو اگر یہ ڈفرنس نہ ہوتا تو پھر امتحان کا فائدہ نہیں تھا نا. امتحان تو آگے جا کے ہوگا، رزلٹ تو آگے جا کے نکلے گا. تو ہوتا بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان جو ہے ان کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے، ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے، تو یہ کیوں ان کے ساتھ کیوں ایسا ہے؟ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے کہ بندے نے جو عمل کیے ہوں گے اس دنیا میں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اب آیت نمبر 18 جو 13 اسی کے بارے میں اب دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا. اور پھر دیکھیے بار بار وہی چیزیں ڈفرینٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا ہی دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے، یہ مل جائے. یہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تو آخرت میں اس کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَقُولُ رَبَّنَا جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور جو یہ دونوں چیزیں مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائکا یہی لوگ ہیں لہم نصیب مما کسبوا کہ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب تو اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر. کہ ایک حدیث مجھے ابھی ایک یاد آ رہی ہے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خبر لینے کے لیے گئے. کوئی صحابی تھے بہت بیمار تھے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا آخری وقت ہے لیکن بہت مشکل میں ان کی جان نکلنا بھی مشکل ہو رہی ہے. تو رسول اللہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس سے کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہوں. اور آپ غور کیجئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ دعا مانگتے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کو بھی سنا ہوا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں یا پاک پروردگار جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے مجھے اس دنیا سے نہ لے کے جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دونوں دنیا بھی اور آخرت بھی حسن طریقے والی مانگو. تو پھر جب اس نے یہ پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کی آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل گئی تھی. تو اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ نہیں اللہ ہے نہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ عذاب ایسا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ جی بس میری جان نہ اس وقت تک نکلے جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے. لیکن یہ دعا پڑھا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا جی اب آیا نمبر 18 ہم نے کر لیا. 19 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ارادہ اور جو چاہے ومن اراد الآخرۃ اور جو چاہے آخرت کو وسعا. اب یہ والی آیت بڑے غور سے سنی آپ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایک پکڑا دیا کہ اچھا یہ کرو گے تو جنت تمہارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. نمبر 1 یہ ہم نے ارادہ کرنا. ارادہ کیا ہے؟
نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے. ومن اراد الآخرتا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا. آخرت کا مطلب کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. میں نے دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے وہ میری کرنسی ہے، کیونکہ آخرت میں ہی میں کرنسی لے کے جاؤں گی اور میں نے اس سے جنت خریدنی ہے. جو کوئی یہ نیت کرتا ہے آخرت میں نیکی کمانے کی، وسعا، اور پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے، مطلب وہ عمل بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دے دے اور عمل ہمارے ویسے نہیں ہوں گے. عمل 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 کہ وسعا، اور عمل کرتے ہیں لہا، اس کے لیے، سعیہا، سایہ کی ضرور کوشش، مطلب دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ عمل کرتا ہے اور اس کی پوری پھر اور کوشش کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. اور وہ پوری عمل کرنا آسان تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کھپا لیتا ہے اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور شرط. اب وہ محنت بھی کر رہا ہے، اس نے ارادہ بھی کر لیا، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہو. وَهُوَ مُؤْمِن، اور جبکہ وہ ہو مومن، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، کَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جن کی کوششیں قابل قدر ہوں گی.